آج ہم ایک ایسے موضوع کی طرف جا رہے ہیں جو کافی پراسرار بھی ہے اور اسلامی عقائد خاص طور پر جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان سے بہت گہرا تعلق رکھتا ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں دابت الارض کی۔ ہمارے پاس اس حوالے سے کچھ معلومات ہیں، کچھ اقتباسات ہیں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس پر بات کرتے ہیں۔ بالکل، تو آج کی اس گفتگو کا مقصد ہے سمجھنا کہ یہ دابت الارض کا تصور آخر ہے کیا، اسلامی روایت میں اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ جو ذرائع ہیں ہمارے پاس وہ اس کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ یقیناً، اور یہ موضوع اہم اس لیے بھی ہے کہ یہ قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، یعنی علامات کبریٰ میں سے، جن کا ذکر بہت تواتر سے ملتا ہے۔ صحیح۔ اور شاید سب سے زیادہ حیران کن پہلو جس پر سب سے زیادہ توجہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مخلوق یہ عام جانوروں جیسی نہیں ہوگی، یہ انسانوں سے باقاعدہ کلام کرے گی۔ کلام کرے گی؟ یہ بات تو واقعی ذہن کو ایک دم… جی ہاں، یہ بات اپنے اندر کئی گہرے معنی رکھتی ہے۔ بالکل، چلیں پھر اس موضوع کی تہوں میں اترتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ ذرائع ہمیں کہاں تک لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ نام ہی ہے دابت الارض، اس کا لفظی مطلب کیا بنتا ہے؟ جی دیکھیں، عربی میں دابت کا لفظ جو ہے وہ ہر اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو زمین پر چلے پھرے یا رینگے، مطلب کوئی بھی جاندار مخلوق۔ اچھا۔ اور ارض کا مطلب تو زمین ہے، تو اس کا سیدھا سا مطلب ہوا زمین کی چلنے پھرنے والی مخلوق، یا کہہ لیں زمین کا جانور۔ ٹھیک۔ لیکن اسلامی اصطلاح میں یہ ایک خاص، ایک منفرد مخلوق کی طرف اشارہ ہے جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے بالکل قریب زمانے میں زمین سے نکالے گا۔ زمین سے نکالے گا؟ جی، اور یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اس کا ظہور صرف ایک نشانی کے طور پر نہیں ہوگا، اس کا ایک خاص مشن ہوگا، ایک واضح پیغام۔ وہ پیغام کیا؟ لوگوں کے درمیان آپ کہہ لیں حق اور باطل کی، ایمان اور کفر کی بنیاد پر ایک حتمی تفریق قائم کرنا۔ اچھا، یعنی یہ صرف روایات یا تفسیر کی بات نہیں، اس کا تو براہ راست ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ جی بالکل، سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 میں اس کا بہت واضح حوالہ ہے۔ ہاں، وہ آیت، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اگر میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، کہ اور جب ان پر عذاب کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا۔ بالکل، جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ صحیح۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ یہ آیت ہی اصل میں اس پورے تصور کی بنیاد ہے۔ مفسرین اس کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ یہ مخلوق تب ظاہر ہوگی جب دنیا بالکل اپنے انجام پر ہوگی۔ یعنی مہلت ختم؟ جی، جب مہلت ختم ہونے کو ہو اور فیصلے کی گھڑی بالکل سر پر آ جائے۔ اور اس کا لوگوں سے براہ راست بات کرنا، اور خاص طور پر یہ کہنا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے، یہ اشارہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے خلاف ایک گواہی بن کر آئے گی۔ کن لوگوں کے خلاف؟ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بھیجی ہوئی نشانیوں کو نہیں مانا، چاہے وہ کائنات کی نشانیاں ہوں یا کتاب کی آیات۔ جی، جنہوں نے ان پر یقین نہیں کیا۔ اچھا، تو گویا یہ ایک طرح سے حجت تمام کرنے کا آخری مرحلہ ہوگا، ایک ایسے وقت میں جب توبہ کا دروازہ آپ سمجھیں عملی طور پر بند ہونے والا ہے۔ قرآن میں تو یہ بنیادی تعارف آ گیا اور اس کے کلام کرنے کا ذکر، لیکن احادیث میں یقیناً اس کی وہ مزید تفصیلات ملتی ہوں گی۔ جی ہاں، بالکل۔ یہیں سے بات اصل میں اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک حدیث ہے، شاید صحیح مسلم میں، جو اس کے ظاہر ہونے کے وقت کو ایک اور بڑی نشانی سے جوڑتی ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، صحیح مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ایسی روایات موجود ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ دابت الارض کا ظہور جو ہے وہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے کچھ عرصے بعد ہوگا۔ اچھا، فوراً بعد؟ ہاں، ممکنہ طور پر اگلے ہی دن یا کچھ ہی دنوں کے اندر۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ سورج کا مغرب سے نکلنا وہ خود قیامت کی اتنی بڑی ناقابل تردید نشانی ہے، جو توبہ کا دروازہ بند ہونے کی علامت ہے۔ بالکل۔ تو دابت الارض کا اس کے فوراً بعد آنا یہ اس واقعے کی سنگینی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک تسلسل ہے، پہلے سورج کا مغرب سے نکلنا، پھر یہ عجیب مخلوق زمین سے نکلے گی۔ کیا ذرائع میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ نکلے گی کہاں سے؟
کوئی جگہ؟ بعض روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے، اگرچہ اس پر سب علماء متفق نہیں ہیں۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کے قریب، خصوصاً اس صفا پہاڑی سے نکلے گی۔ صفا پہاڑی سے؟ جی، کچھ اور جگہوں کا بھی ذکر ہے، لیکن مکہ والا ذکر زیادہ نمایاں ہے۔ تاہم اصل اہمیت جگہ کی نہیں، اصل اہمیت اس کے کام کی ہے، اس کے پیغام کی ہے۔ صحیح۔ اور اس کا کام کیا بیان کیا گیا ہے؟ قرآن سے تو پتہ چلا کہ وہ کلام کرے گی، احادیث اس میں کیا اضافہ کرتی ہیں؟ یہ جو آپ نے کہا تفریق قائم کرے گی، وہ کیسے؟ احادیث اس کے کام کی جو تفصیل بتاتی ہیں وہ بہت ہی غیر معمولی ہے، اور اس میں بڑی علامتی گہرائی ہے۔ روایات کے مطابق اس مخلوق کے پاس 2 خاص چیزیں ہوں گی۔ اچھا، وہ کیا؟ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یعنی ان کی لاٹھی، اور دوسری حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی۔ حضرت موسیٰ کا عصا اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی، یہ تو تاریخ کی بہت ہی طاقتور اور معجزاتی چیزیں ہیں۔ بالکل، اور انہی 2 چیزوں کے ذریعے یہ اپنا بنیادی کام کرے گی، یعنی مومن اور کافر کے درمیان ایک واضح نظر آنے والا فرق قائم کرے گی۔ وہ کیسے؟ ان چیزوں سے کیسے فرق قائم کرے گی؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ کے عصا سے مومن کے چہرے کو مس کرے گی، یا اس سے ایک نشان لگائے گی، جس سے مومن کا چہرہ روشن ہو جائے گا، چمکدار ہو جائے گا۔ اچھا، یعنی نورانی ہو جائے گا۔ جی بالکل، وہ اس کی ایمان کی ظاہری علامت بن جائے گی۔ اور دوسری طرف حضرت سلیمان کی انگوٹھی سے یہ کافر کی ناک پر، یا کچھ روایات کہتی ہیں چہرے پر، مہر لگائے گی یا ایک سیاہ نشان ڈال دے گی۔ سیاہ نشان؟ ہاں، جس سے اس کا کفر اور انکار ظاہر ہو جائے گا، اور یہ تفریق اتنی واضح ہوگی، اتنی ناقابل تردید کہ لوگ ایک دوسرے کو ان نشانیوں سے پہچانیں گے۔ یعنی یہ صرف اندر کی بات نہیں رہے گی، بلکہ ایک جسمانی نظر آنے والی تقسیم ہوگی۔ یہ تو بہت ہی ڈرامائی منظر لگتا ہے۔ بالکل۔ ذرائع میں اس کی مزید کیا تفصیل ہے؟ یہ تفریق کہاں تک جائے گی؟ یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ تقسیم روزمرہ زندگی میں نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر روایات میں آتا ہے کہ لوگ جب دسترخوان پر اکٹھے بیٹھے ہوں گے کھانے کے لیے، تو بھی یہ مخلوق وہاں آ کر یا گزرتے ہوئے کہے گی، اے مومن تو جنتی ہے، اور اے کافر تو جہنمی۔ کیا مطلب، کھانے کے دوران بھی؟ جی، گویا یہ صرف نشان نہیں لگائے گی، بلکہ ان کے انجام کا اعلان بھی کرے گی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب معاملہ بالکل کھل گیا ہے، اب کوئی چھپنے چھپانے کی، کسی شک کی گنجائش نہیں رہی۔ یہ سب سننے میں اتنا عجیب لگ رہا ہے۔ کیا ذرائع میں اس مخلوق کی وہ شکل و صورت کے بارے میں بھی کچھ بتایا گیا ہے؟ اتنی غیر معمولی مخلوق آخر دکھے گی کیسی؟ جی، کچھ روایات اور تفسیری اقوال میں اس کی شکل و صورت کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن ان تفصیلات پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ باتیں حقیقی ہیں یا علامتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ جگہوں پر بہت عجیب سا امتزاج بیان کیا گیا ہے، جیسے بیل جیسا سر۔ بیل جیسا سر؟ ہاں، اور خنزیر جیسی آنکھیں، ہاتھی جیسے کان، ہرن جیسے سینگ، شتر مرغ جیسی گردن۔ یہ کیا اتنے سارے جانور؟ جی، شیر جیسا سینہ، چیتے جیسا رنگ، بلی جیسے پہلو، دمبے جیسی دم، اونٹ جیسے پاؤں۔ مطلب اتنی مختلف تفصیلات ہیں کہ انہیں لفظی طور پہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ یہ تو واقعی ایک معمہ ہے۔ کیا کوئی اور طرح کی تفصیلات بھی ہیں؟ ہاں، کچھ اور روایات میں مختلف انداز سے بھی بیان ہوا ہے۔ کہیں کہا گیا انسانی چہرہ، کہیں اونٹ جیسی آنکھیں، گھوڑے جیسی گردن، شیر اور چیتے جیسا جسم، ہر رنگ کے بال۔ ہر رنگ کے بال؟ جی، اور اس کی جسامت کے بارے میں بھی کچھ مبالغہ آمیز باتیں ہیں، جیسے 7 گز لمبائی، یا یہ کہ اس کے کندھوں کے درمیان میلوں کا فاصلہ ہوگا۔ میلوں کا فاصلہ؟ جی، لیکن یہاں سب سے اہم بات، جس پر تقریباً تمام ذرائع متفق ہیں، وہ اس کی شکل نہیں بلکہ اس کی بات کرنے کی صلاحیت ہے۔ فصیح عربی زبان میں یہ صلاحیت ہی اسے باقی تمام مخلوقات سے الگ کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علماء کے درمیان اس کی اصل شکل پر کوئی اتفاق نہیں ہے۔ کیا ان تفصیلات کو علامتی طور پر لیا جا سکتا ہے؟ بالکل، علماء کی اکثریت کا یہی موقف ہے کہ اس کی اصل حقیقت، اس کی اصل کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جو تفصیلات روایات میں آئی ہیں، ان کی سند اور صحت پر بھی بات ہوئی ہے، اور بہت سے علماء انہیں علامتی انداز سمجھتے ہیں۔ کس چیز کی علامت؟ شاید اس مخلوق کی غیر معمولی نوعیت، اس کی طاقت، یا اس کے کام کی جامعیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔
لیکن اس کے وجود پر، اس کے زمین سے نکلنے پر، انسانوں سے کلام کرنے پر اور مومن و کافر میں فرق کرنے والے بنیادی کردار پر، اس پر عمومی اتفاق ہے۔ اچھا۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو اس کا ظہور اصل میں اس بات کا اعلان ہے کہ اب آزمائش کا وقت ختم ہوا، اب جزا و سزا کا فیصلہ قریب ہے۔ جیسے وہ حدیث ہے؟ جی، جیسے صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث جس کا ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ جب 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی کا ایمان لانا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا اسے فائدہ نہیں دے گا۔ جی، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی اسے فائدہ نہیں دے گا۔ وہ 3 نشانیاں، سورج کا مغرب سے نکلنا، دابت الارض کا نکلنا اور دجال کا نکلنا۔ تو دابت الارض ان 3 فیصلہ کن نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ اب اگر ہم قیامت کی ان بڑی نشانیوں، علامات کبریٰ کے پورے سلسلے کو دیکھیں تو دابت الارض کا مقام کہاں بنتا ہے؟ آپ نے بتایا یہ سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد آئے گی۔ کیا اس کا تعلق دوسری بڑی نشانیوں سے بھی ہے، جیسے دجال کا نکلنا، حضرت عیسیٰ کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج؟ یہ ان سے پہلے ہوگی یا بعد میں؟ دیکھیں، ان علامات کبریٰ کی جو قطعی ترتیب ہے اس پر روایات میں کچھ اختلاف ملتا ہے۔ علماء نے اس پر کافی بحث کی ہے۔ اچھا۔ لیکن جو بات زیادہ واضح ہے وہ یہ کہ یہ تمام بڑی نشانیاں ایک دوسرے کے بہت قریب ظاہر ہوں گی، ایک تسلسل میں، جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کر گرتے ہیں۔ دابتۃ الارض کو عام طور پر سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے فوراً بعد آنے والی نشانیوں میں ہی گنا جاتا ہے۔ یہ ممکنہ طور پر دجال کے فتنے کے عروج، حضرت عیسیٰ کے نزول اور یاجوج و ماجوج کے خروج کے زمانے کے آس پاس ہی ہوگی۔ آس پاس؟ جی، کچھ علماء سمجھتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کے نزول اور دجال کے قتل کے بعد ظاہر ہوگی۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ یہ سب واقعات قیامت کے بالکل قریب زمانے کے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس ساری روشنی میں اس مخلوق کی اصل اہمیت کیا ہے؟ یہ کیوں اتنی اہم ہے کہ قرآن میں ذکر آیا اور قیامت کی اتنی بڑی نشانیوں میں شمار ہوتی ہے؟ اس کی اہمیت کئی پہلوؤں سے ہے۔ سب سے بنیادی اور اہم بات تو وہی جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، یہ توبہ کا دروازہ بند ہونے کا حتمی نظر آنے والا اعلان ہے۔ بالکل۔ جب سورج مغرب سے نکل آیا اور دابت الارض ظاہر ہو کر لوگوں میں فرق کر دے تو اس کے بعد لایا گیا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ یعنی دیر ہو چکی ہوگی۔ جی، دیر ہو چکی ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر آخری حجت قائم کرنا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ واضح کر دے گا کہ دیکھو، تم نے پہلے بھیجی گئی نشانیوں، کتابوں اور رسولوں کی بات نہیں مانی۔ اب یہ ناقابل تردید نشانی سامنے ہے، لیکن اب وقت گزر گیا۔ دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ یہ مخلوق اپنے کلام سے اور اپنے عمل سے دنیا میں موجود ایمان اور کفر کی حقیقت کو بالکل کھول کر رکھ دے گی۔ یہ ان لوگوں کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہوگی جنہوں نے اپنے اختیار سے حق کو قبول نہیں کیا۔ یہ تو واقعی بہت سنجیدہ اور گہرا پیغام ہے۔ اچھا، کیا اس موضوع پر مختلف اسلامی مکاتب فکر میں، جیسے سنی اور شیعہ، ان کے نظریات میں کوئی خاص فرق پایا جاتا ہے؟ ذرائع میں کچھ اشارہ ملتا ہے اس طرف؟ عمومی طور پر اگر ہم اہل سنت والجماعت کے علماء اور مفسرین کو دیکھیں تو وہ دابت الارض کو ایک حقیقی مادی مخلوقی سمجھتے ہیں، مطلب ایک جانور یا کوئی غیر معمولی جاندار جو زمین سے نکلے گا اور قرآن و حدیث میں بتائے گئے کام کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، اس کی شکل کیسی ہوگی، ان تفصیلات پر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے حقیقی وجود اور کردار پر اتفاق ہے۔ اور دوسری طرف بعض شیعہ مکتبہ فکر کی تشریحات میں، جیسا کہ کچھ محدود ذرائع میں اشارہ ملتا ہے، وہاں دعوت کے لفظ کو کبھی کبھی زیادہ وسیع معنی میں لیا گیا ہے۔ وسیع معنی میں؟ کیسے؟ چونکہ دعوت کا مطلب ہے چلنے والی چیز، تو کچھ بہت ہی قلیل تشریحات میں اسے کسی خاص انسانی شخصیت، مثلا حضرت علی علیہ السلام سے منسوب کیا گیا ہے کہ وہ آخری زمانے میں آ کر حق و باطل میں فیصلہ کن تمیز کریں گے۔ اچھا۔ کچھ نے اسے علم و ہدایت کی کسی طاقتور علامت سے بھی تعبیر کیا ہے، لیکن یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ محدود اور طویلی تشریحات ہیں۔ شیعہ علماء کی بھی ایک بڑی تعداد اسے اہل سنت کی طرح ایک حقیقی غیر معمولی مخلوق ہی سمجھتی ہے۔ ہمارا مقصد یہاں صرف ان مختلف آراء کا غیر جانبدارانہ ذکر کرنا ہے جو ذرائع میں ملتی ہیں۔ یہ وضاحت اہم ہے کہ اکثریت اسے ایک حقیقی مخلوق ہی مانتی ہے۔ چلیں، اب تک کی جو گفتگو ہوئی اسے سمیٹتے ہیں۔
آج ہم نے دابۃ الارض کے موضوع پر بات کی۔ یہ اسلامی عقیدے کے مطابق قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جی، یہ زمین سے نکلنے والی ایک منفرد مخلوق ہے جو کلام کرے گی۔ اس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ النمل میں ہے، بالکل۔ اور اس کی مزید تفصیلات ہمیں احادیث سے ملتی ہیں۔ اس کا بنیادی کام، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں، ایمان والوں اور انکار کرنے والوں کے درمیان ایک واضح، ناقابل انکار اور نظر آنے والا فرق قائم کرنا ہوگا۔ جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ذریعے۔ صحیح۔ اور اس کا ظہور سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد ہوگا، اور یہ توبہ کا دروازہ بند ہونے کی ایک حتمی علامت ہوگی۔ تو ان سب باتوں کا حاصل کیا ہے؟ میرے نزدیک تو یہ گفتگو ہمیں اسلامی عقیدے کے کچھ بنیادی ستونوں کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ کون سے ستون؟ جیسے ایمان کی حقیقت، اور یہ کہ ایمان بر وقت ہونا چاہیے، انسان کی جواب دہی کا تصور، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے جو انتباہات آتے ہیں، جو نشانیاں آتی ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے، وہ کتنی حتمی ہے۔ بجا فرمایا آپ نے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ دل کا یقین ہے، عمل کی تصدیق ہے، اور یہ کہ اللہ نے انسان کو مہلت ضرور دی ہے، لیکن یہ مہلت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ بالکل۔ ایک وقت آئے گا جب فیصلے کی گھڑی ہوگی اور مزید موقع نہیں ملے گا۔ دابۃ الارض کا ظہور اسی فیصلہ کن لمحے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک نقطہ جو مجھے بہت سوچنے پر مجبور کر گیا، اور وہ براہ راست قرآن کی اسی آیت النمل 82 سے نکلتا ہے جس پر ہم نے شروع میں بات کی۔ آیت کہتی ہے کہ دابۃ الارض لوگوں سے کہے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں لاتے تھے۔ جی، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یقینون۔ ہاں، یہاں لفظ یقینون استعمال ہوا ہے، یقین سے، یعنی وہ گہرا والا یقین، ڈیپ کنوکشن، جس میں شک نہ ہو۔ یہ صرف مان لینے سے زیادہ گہری بات ہے۔ یہ ایک نہایت اہم نقطہ ہے اور ایک بنیادی سوال اٹھاتا ہے۔ کیا سوال؟ سوال یہ کہ جب انسان دابۃ الارض جیسی عظیم، ناقابل تردید نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، تب تو اسے یقین آ ہی جائے گا نا۔ ہاں، تب تو کوئی شک نہیں رہے گا۔ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ یقین مطلوب ہے، وہ یقین قابل قدر ہے جو غیب پر ایمان لانے سے پیدا ہو۔ یعنی دیکھنے سے پہلے والا یقین؟ جی، جو اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے، رسولوں کی تعلیمات پر عمل کرنے سے حاصل ہو۔ وہ یقین جو مجبوری میں آئے، جب عذاب یا فیصلہ بالکل سامنے نظر آ رہا ہو، اس کی وہ قدر نہیں ہے۔ ذرائع کا یہ پہلو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ظاہری، ناقابل تردید نشانیوں کے مشاہدے اور دل کے اندرونی، اختیاری اور گہرے یقین کامل کے درمیان کیا تعلق ہے؟ ایمان کی اصل روح کیا ہے؟ مشاہدہ یا غیب پر یقین؟ یہ سوال ہمیں اپنی زندگی اور اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی دعوت دیتا ہے۔